اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں باہم جھگڑ رہے ہیں، تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا اور جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب بھی چاہیں گے کہ اس جہنم سے نکل کر رنج و غم سے چھٹکارا پائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والی آگ کا مزہ چکھو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، بے شک اللہ ان کو ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہیں پاکیزہ گفتگو کی طرف ہدایت دی گئی اور انہیں لائق ستائش خدا کی راہ کی طرف رہنمائی کی گئی۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، اور اس مسجد سے جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو بھی اس میں ظلم و زیادتی کے ساتھ غلط روی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ معین کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، پیادہ پا اور ہر لاغر سواری پر، کہ وہ سواریاں دور دراز سے آئی ہوں گی تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام لیں ان چوپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے، پس خود بھی ان سے کھاؤ اور حاجت مند فقیر کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ حج اور اس کے مناسک کی بات جو اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے پروردگار کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں بجز ان کے جو تم سے بیان کیے جاتے رہتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو اور راگ گانے کی مجلس سے اجتناب کرو، صرف اللہ ہی کے لیے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا تو اسے کسی پرندہ نے اچک لیا یا ہوا نے اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیا۔ یہ ہے حقیقت حال، اور جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام اسی قدیم گھر کی طرف ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طور طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ الغرض تمہارا اللہ ایک ہی ہے، لہذا تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور ان عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جو ان مصائب و آلام پر صبر کرنے والے ہیں جو انہیں پہنچتے ہیں، اور جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ سے قرار دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو صف بستہ کھڑا کر کے خدا کا نام لو، اور جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔